للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ بالارض به وارواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. صلوات پہ محمد اللہ محترم. ایام اربعین ہے اور مقام کربلا. یہ وہ مقام ہے جہاں مصائب سنے نہیں جاتے، جہاں مصائب کو محسوس کیا جاتا ہے. ایک آپ بھی زیارت پر آئے ہیں اور ایک کو لٹا ہوا کارواں بھی زیارت پہ آیا ہے. آپ بہت آرام سے آئے ہیں مگر وہ اتنے آرام سے یہاں نہیں آیا. عزیزان محترم، وقت بہت محدود سا ہے، سب نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں دینی ہے. میرے حصے کا جتنا وقت ہے بس اسی حصے کے اندر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ دو طرح کی کربلائیں ہیں. یاد رکھیے، دو طرح کی کربلا. ایک کربلا وہ ہے جس میں میرے جیسا عام آدمی آتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ لے کر جائے، کیونکہ زیارت کا ثواب بہت زیادہ ہے. سید الشہداء کی زیارت کا، مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی اربعین کی زیارت ہے. اور بہت سارے ثواب ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن کیا میں کربلا سے کچھ لینے آیا ہوں؟ کیا لینے؟ جو انسان کا، دیکھیں، جو انسان کا ظرف ہوتا ہے انسان وہی لے کے جاتا ہے. جتنا آپ لے کر آئے ہیں اپنا ظرف وہی لے کے. امام حسین آپ کو آپ کے ظرف کے ساتھ دیں گے. اب آپ اگر دنیا مانگنے آئے ہیں، امام حسین آپ کو دنیا دیں گے. کوئی اولاد مانگنے آیا ہے، کوئی گھر مانگنے آیا ہے، کوئی اپنی بیماروں کی شفا مانگنے آیا ہے، سب ملے گا. لیکن اب جو آپ ہاتھ لے کر آئے وہی لے کر جائیں گے. لیکن جو 61 ہجری میں امام کے پاس آئے تھے وہ کچھ لینے نہیں آئے تھے، وہ دینے آئے تھے. تو یہ دو مختلف کربلائیں ہیں. وہی کربلا آج بھی تقاضا کر رہی ہے کہ آپ کیا لینے آئے ہیں یا امام حسین کو کچھ دینے آئے ہیں. هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو امام کو کیا چاہیے؟ عزیزان محترم، امام کا فرزند آج غیبت کے پردے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے. آج اسے بھی وہی چاہیے جو کہ امام کے صحابی امام کے لیے لے کر آئے. یقیناً امام حسین جیسے صحابی کسی کے نہیں ہو سکتے، لیکن راستہ تو وہی ہے. سید الشہداء نے بس 3 باتیں اور آپ سے تمام سے دعا. خود امام حسین نے جب مکہ چھوڑا تو 3 شرائط کو بیان کیا. اگر یہ 3 شرطیں ہیں تو پھر تم ہمارے ساتھ کچھ کرو. یہی 3 شرطیں آج وقت کا امام ہم سے مانگ رہا ہے. دنیا کے حالات، جیو پولیٹیکل سچویشن آپ کے سامنے ہے. میزائل گر رہے ہیں، بم گر رہے ہیں. دشمن نے سوچا میں میزائل گراؤں گا، یہ ظاہرین ڈر جائیں گے، مگر انہیں نہیں پتا تھا یہ قدموں پر چل کر نہیں، یہ گردنوں پر آئے ہیں. کربلا قربانی کی جگہ ہے، کربلا خوف کھانے کی جگہ نہیں ہے. امام نے کہا اگر تم خون کا وزن کر سکتے ہو، خون کی قربانی دے سکتے ہو، پہلی شرط ہے، یعنی اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہو. نہیں مولانا میں ڈونیشن دے سکتا ہوں، میں ہیلپ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. نہیں، امام کو گھوڑے اور تلواروں کی ضرورت نہیں تھی. امام نے کہا تم آ سکتے ہو. تو کیا میں خود امام کو قربانی دے سکتا ہوں؟ پہلی. دوسرا، امام نے کہا لکھا اللہ چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو. اللہ سے ملاقات کے معنی پتہ ہے؟ سب کچھ لٹا دیا حسین نے. اور پھر کیا کہا؟ رضت بے قضاء ہے، یعنی اللہ سے ملاقات اس مقام سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. تیسری اور آخری شرط، امام نے کہا دنیا کو ترک کر سکتے ہو، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو. آج اگر وقت کا امام ہمیں
بلا لیں, ابھی امام زمانہ اگر ہمیں بلا لے تو کیا ہم سب کچھ چھوڑ کر امام کے پاس جائیں گے, نہیں جائیں گے؟ لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے کہے مولانا میری تو مولا کل فلائٹ ہے, میرے تو گھر میں میرے بچے ہیں, میرے تو معاملات ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کربلا سے ثواب کمانے آئے, آپ کربلا میں قربانی دینے نہیں. بس یہ 3 شرطیں اگر انسان کر لے تو پھر امام فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, ہمارے ساتھ کوچ دو. عزیزان محترم, آج وقت کا امام ہمیں پکار رہا ہے. امام حسین کے علم سے بہت بڑی سعادت ہے عزیزان محترم. یہاں پر بیٹھنا, یہاں پر آنا مقام ہے. آپ بہت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. 10 محرم کو اتنا آرام یہاں پر نہیں تھا. آپ کے پیچھے قتل گاہ ہے اور اس دیوار کے پیچھے قلعہ زینبیہ ہے. تصور کرے, بس میں ودا پڑھوں گا. عزیزان محترم, امام حسین کے حرم میں ہے, ہر مصیبت ہے. یہاں پر مصیبت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہاں تو صرف محسوس کرنا ہے. بس ایک ودا پڑھوں گا, وہی مسائل پڑھوں گا جو باب قبلہ پہ کھڑے ہو کر امام زمانہ نے شیخ مقدس رتبیلی کو بیان کیا. کیا کہا تھا جب شیخ مقدس رتبیلی 40 پر آئے تو امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. اسی باب قبلہ پر امام زمانہ نے شیخ مقدس سے کہا میں مسائل پڑھوں. کہا پڑھیے. حرم کو امام زمانہ نے دیکھا. مقدس رتبیلی کہتا ہے امام زمانہ کی نگاہ نے میرے وجود کو لرزا دیا. ایک مصیبت کہی امام زمانہ نے, کہا میرے جد حسین نہ یہ شیخ جانتا ہے نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہوئے تھے. بھئی آخری ودا, یہ پیچھے خیمے گاہ ہے نا, خیمے میں حسین گئے. نہ جانے بہن بھائیوں نے کیا باتیں کی خدا جانتا ہے, لیکن جیسے ہی خیمے سے حسین باہر آئے سواری نے چند قدم چلنا شروع کیے, بہن خیمے سے باہر آ گئی. حسرت بھری نگاہ سے بہن نے بھائی کو کہا مہلن یا ابن زہرا, آہستہ چلو زہرا کے لال, آہستہ چلو. ارے ماں کی آخری کمائی جا رہی ہے, اب کچھ اور بچا نہیں حسین کے سوا. پیچھے پیچھے بہن کہہ رہی آہستہ چلو آہستہ. امام نے مڑ کر دیکھا, کہا بہن ابھی تو ندا ہو کر آیا. کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی. ماں کا نام سننا تھا. امام حسین نیچے اترے, دیت الحنک کا کپڑا ہٹایا, بہن نے گلے میں بوسے دینا شروع کر دیا. یہ تو ماں جانتی تھی میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عزیزان محترم اسی مقام پر بیٹھے ہیں. امام چلے گئے, بہن دیکھتی رہی. جب تک بھائی نظر آتا رہا بہن کھڑی رہی, مگر جب زین سے زمین پر گرا دشمن نے گھیرنا شروع کر دیا. جس کے پاس جو تھا وہ لے کر آیا, تلوار والا تلوار, نیزے, تیر, لکڑیاں. جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر بھی لے کر آیا. بہن کو بھائی نظر نہیں آتا. بہن اونچائی پہ چڑھ گئی, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر جالس علی صدر, شمر سینے پر بیٹھا گند خنجر کی ضربتیں لگا رہا تھا. جب ضربتیں لگا چکا, بھئی یہی مقام ہے نا. بھئی گھروں میں مسائل سننا کچھ اور ہے, کربلا میں قتل گاہ میں مسائل سننا کچھ اور ہے. ارے یہی مقام تھا جہاں شمر بیٹھا ہوا گند خنجر کی ضربتیں. ارے باروں میں آگ ڈالا, پیچھے سے ضربت لگائی. ارے خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی. جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں
بدن تک نہ جا پائی، خیموں میں آگ لگ گئی، بھگدڑ مچ گئی، شام غریبہ آ گئی، رات کی تاریکی، بس ایک مصیبت، رات کی تاریکی، یہی مقتل ہے، سب بکھرا پڑا ہے۔ جناب زینب ایک بچی کو ڈھونڈ رہی، وہ بچی کون سی بچی؟ آپ تو کربلا آ گئے نا، وہ کربلا نہیں آئی، بڑی حسرت تھی اسے، وہ زندان میں بھائی سے پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں رات کو؟ کب گھر جاتے، ہم کب گھر جائیں گے؟ نہ آئی وہ بچی رات کو، شام غریبہ میں جناب زینب نے دیکھا۔ بھائی محسوس کرنا ہے مسائل کو، مقتل یہی ہے، سر بریدہ بدن پر سو رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا بوبی جان آپ تو جانتی ہیں نا، ہمیں بابا کے سینے پہ سونے دیا، بیٹیوں والوں بیٹیاں سینے پہ سوتی ہیں، ارے بیٹی آپ کو کیسے پتا یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں تو بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ، بھائی گزر گیا، وقت گزر گیا، 11 محرم، بس ایک دو منزلیں ہیں، جتنا وقت ہے اسی زامن میں اللہ تعالیٰ نے محترم رات کو ماں کو نہیں پتا ان کے جگروں کے ٹکڑوں کے بدن کیسے، 11 محرم کو اسی مقتل سے سواریوں کو گزارا گیا۔ دن کی روشنی میں ماں نے اپنے بیٹوں کے بدن دیکھے، قاسم کی ماں نے قاسم کے ٹکڑے دیکھے، علی اکبر کی ماں نے علی اکبر، اور مجھے نہیں پتا ام رباب نے اصغر کو کیسے دیکھا، مجھے نہیں پتا وہ ننھا سا بدن رونے نہیں دیا، مگر جب جناب زینب گزری نا تو بدن کی حالت ایسی تھی سواری سے نیچے گر گئی، اور اس بدن کو دیکھ کر کہتی ہے حاضر حسین، بس آخری مصیبت بھائی یہ حسین ہے جس کے بدن کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں، یہ حسین ہے جس کے بدن پر خون غلطہ ہے، یہ حسین ہے۔ گزر گئی 20 سفر کو لٹا ہوا کارواں آیا، بھئی آپ بھی آ گئے نا 20 سفر کو، وہ بہن بھی آئی اور اسی مرکز پہ اپنے آپ کو گرا دیا، کہا بھیا سب لے آئی،